أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. سورہ نساء قرآن کریم کی ترتیب میں چوتھی سورت ہے، اور یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نئی مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی. زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی. دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی مسائل کا سامنا تھا، اور نظریاتی سرحدوں یعنی ایمانیات کی حفاظت کے لیے بھی ان کے سامنے بہت سے مسائل تھے. سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات عطا فرمائی ہیں. چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور اسی پر تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے. یعنی اس سورت کے شروع میں تفصیل کے ساتھ وہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں جو خاندانی رشتوں سے متعلق ہیں. کیونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے. جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے. زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے. ان مظالم کی ایک ایک کر کے اس صورت میں نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہے. نکاح اور طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں. یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ، اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے. نیز جہاد کے دوران
نماز خوف کا طریقہ آیت 102 اور 103 میں بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 57 تک اور 153 سے لے کر 175 تک ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیات 171 سے لے کر 175 تک میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا اور انہیں تسلیت کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 58 اور 59 نمبر کی آیات میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق بھی ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں 60 سے لے کر 70 نمبر تک کی آیات میں اور پھر 137 سے 152 تک کی آیات میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات 71 تا 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی رشوت و دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیت نمبر 92 اور 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اور مسلمانوں کو یہ ہدایت اور تاکید کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دل و جان سے قبول کریں۔ پھر آیات نمبر 116 سے 126 تک توحید کی اہمیت واضح فرمائی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعدد سوالات پوچھے تھے، آیات 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقویٰ کو جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس تقویٰ پر عمل کرنے کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی میں خطاب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے حضرت آدم علیہ السلام۔ سورت کے اس اجمالی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ اس میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو بھی تقویٰ کے حکم سے شروع کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اور یہی وہ حکم ہے جس پر سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی کہ اس میں بھی آخری آیت میں تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جا بجا قرآن کریم میں تقویٰ کا جو حکم دیتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، وہ اس لیے کہ اس تقویٰ کے بغیر انسان نہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، نہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے۔ تقویٰ کا حاصل، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس باقی رہے کہ میں ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں اور وہاں مجھے اپنے ایسے قول و فعل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور جو لوگ کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ مسلمان، ان کے ہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر عمل، ہر قول کا جواب دینا پڑے گا
اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر ثواب صحیح دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو دوسرے بعض مشرکین ہیں جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں دنیا ہی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا ہی کے اندر ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وغیرہ۔ لہذا تقوی کا حکم دے کر در حقیقت یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بناؤ۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں جو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، ورنہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم جو خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے جس کے مخاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہاں یا ایھا الناس فرمایا گیا، اے لوگوں۔ اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے، جس کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات خاص طور پر مقرر فرمائی گئی ہے، وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے۔ خاندانی نظام میں مختلف رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہوتے ہیں ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ایسا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، ساری انسانیت کی۔ اگر خاندانی نظام درست ہے، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہیں، تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہیں، ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ عام انسانوں سے کیا گیا ہے کہ تم اگر بھلا چاہتے ہو کہ کم از کم اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کے معاشرتی حالات کو درست کرو، تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکام پر عمل کرو۔ پھر اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ آگے جو فرمایا گیا کہ تم ڈرو اپنے پروردگار سے، اس کے بارے میں فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور ایک ہی جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، بعد میں پھر انہی سے ساری دنیا کی نسل چلی۔ تو اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا تھا، وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے ہم نے ان کی بیوی پیدا کی یعنی حضرت حوا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے ہم نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب کا باپ ایک، آخر میں جا کر سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب کے جد امجد ہیں، حضرت حوا سب کی جد شریفہ ہیں، تو اس لحاظ سے جب سب ایک ہی دادا اور دادی کی اولاد ہیں تو رشتے تو سب میں موجود ہیں، اور جب رشتے موجود ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آپس میں ان رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، اے تمام انسانوں اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، انہی دونوں سے ساری انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اب تمہارے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ تم سب بالآخر ایک ہی
باپ اور ماں کی اولاد ہو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ یہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، خدا کے واسطے میرا فلاں کام کر دو۔ تو یہ خدا کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو دوسروں سے، تو جس خدا کا واسطہ دے رہے ہو اور واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو اس سے بھی تو ڈرو، اس سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ تم نام تو اس کا لے رہے ہو اور اس کا واسطہ اس کا دے رہے ہو، لیکن اگر تم کسی غلط چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، ناجائز کام کا مطالبہ کر رہے ہو، کوئی ناجائز آمدنی اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم یہ ناجائز کام کر رہے ہو، کیا وہ کل تم سے باز پرس نہیں کرے گا کہ میرا نام تم نے لیا تھا اور تم نے اس کے نام کو لے کر تم نے غلط استعمال کیا اور اپنے ناجائز مفاد کو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، تساءلون بہ یعنی ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو، تو اس سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کا واسطہ دے کر تو مطالبہ کر رہے ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کسی ناحق چیز کا اور وہ تمہارے لیے ناجائز ہو اور اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بھگتنی پڑے۔ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ ارحام کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم۔ ارحام در حقیقت جمع ہے رحم کی۔ رحم اصل میں تو بچے دانی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ اسی رحم سے ساری رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی بچے سے پھر دوسرے کے ساتھ جب تعلقات ہوتے ہیں تو اسی کو رحم کا رشتہ قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کو ذو رحم کہتے ہیں، ذو رحم محرم کہتے ہیں، اولو الارحام کہتے ہیں، کیونکہ ان سے آپس میں رشتہ داریوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بعد میں ارحام کا لفظ مطلق رشتہ داریوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور چونکہ یہ سارے رشتے رحم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا جائے تو اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اگر برا برتاؤ کیا جائے تو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اور احادیث میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اس صلہ رحمی سے کام لے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم ایک دوسرے سے سلام کثرت سے کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام سلام کو رواج دو آپس میں، اور اطعموا الطعام غذاجوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ادخلوا الجنۃ بسلام، کہ ان اعمال کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، کسی رکاوٹ کے بغیر۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر
کسی عام مسکین کو صدقہ کیا جائے وہ تو صدقہ ہے، اور اگر کسی رشتے دار کو کیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ اور دوسری طرف قطع رحمی کی بڑی برائی بیان فرمائی گئی ہے اور اس پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی داخل نہیں ہو جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، اپنی قطع رحمی کی سزا بھگتے گا، پھر اگر مومن ہے تو بالآخر کہیں سزا بھگتنے کے بعد کہیں جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ اور فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، یعنی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی کہ جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ تو یہ ساری باتیں کہ رحم کے حقوق کے جو ادائیگی کے اوپر زور دیا گیا ہے احادیث میں، وہ سب اس کی تشریح ہے۔ یعنی رسول جو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ اور یہ جو حوالہ دیا نا کہ ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا گیا تھا اور انہی اور ان کی بیوی سے پوری انسانیت پھیلا دی گئی، اس میں توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ تم سب آپس میں رشتہ دار ہو، لہذا اپنے رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران اور نگہبان ہے، جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ اگر رسمی طور پر شرما شرمی یا بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی یا اثار و خدمت کا جذبہ نہ ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگراں ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں فرماتا، بلکہ تربیت اور شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، اور قانون کے بیان کے ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو اسی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے دل میں جاگزین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے اعمال و افعال پر انقلابی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ساری خرابی غفلت سے ہوتی ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی فرما رہا ہے، اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق برباد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو اس صورت میں آدمی کے سلوک میں یقیناً فرق آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ آج کل بہت سے دفاتر میں، عمارتوں میں اس طرح کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی آدمی اس کے اندر داخل ہو یا کوئی کام کرے تو وہ اس کی تصویر آ جاتی ہے، اور کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کون کس طرح داخل ہوا، کس طرح اس نے اپنا کام انجام دیا، اور یہ چیزیں اس کے جو ذمہ دار آدمی ہیں اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ جہاں یہ انتظام ہو وہاں انسانوں کے طرز عمل میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جہاں یہ انتظام نہیں ہے تو بے پرواہی سے لوگ کام کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ انتظام ہے تو وہاں ہر وقت اس کو یہ احساس ہے کہ میری ہر نقل و حرکت کہیں دیکھی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ٹھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کہیں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں۔ تو یہی بیان ہی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا،
اللہ تبارک و تعالی ہر وقت میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً ہمارے طرز عمل میں فرق آئے گا، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں بھی فرق آئے گا، اور بندوں کے ساتھ جو ہم معاملات کر رہے ہیں ان کے اندر بھی فرق آئے گا کہ کسی کی حق تلفی کی ہمیں جرأت نہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داریوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اب آگے سورہ نساء میں مختلف رشتوں کے بارے میں جو حقوق انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے یتیموں کے حقوق کا، کہ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست، مثلا اگر دادا زندہ ہے تو دادا، اگر بھائی ہے تو بھائی، چچا ہے تو چچا، یہ لوگ اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اس کا مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ وہ مال اسی یتیم بچے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے میراث میں پایا ہے، لیکن اگر اس نابالغ بچے کو دے دیا جائے تو وہ اس کی صحیح حفاظت بھی نہ کر سکے، اس کو صحیح استعمال بھی نہ کر سکے، اس لیے شریعت نے اس کے سرپرست کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اس کا مال اپنے پاس امانت اور دیانتداری سے رکھے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو اور اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہو، تو اس وقت اس کو دیا جائے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جب ایسے لوگوں نے سرپرست کے طور پر یتیموں کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہو تو ان کو 3 ہدایت دی گئی ہے۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو، اور مراد آگے جیسے آگے آیتوں میں آنے والا ہے کہ جب وہ بالغ بھی ہو جائے، ان کے اندر سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کے مال دے دو۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو ان کو مال دے دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوراک پر، ان کے ذاتی اخراجات پر اس کو خرچ کرو، انہی کو دو، یعنی انہی کے ذاتی اخراجات میں اس کو خرچ کرو، خود اپنے استعمال میں نہ لاؤ یا کسی اور کو نہ دو۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا، ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ مطلب بھی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو پھر مال ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکیں۔ اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے چند آیتوں کے بعد۔ تو ایک حکم تو دیا گیا کہ یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو، وآتوا الیتامی اموالہم۔ دوسرا حکم دیا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو۔ اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ بعض
وہ لوگ جو یتیموں کا مال اپنے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ خود بھی وارث ہوتے تھے اس مرنے والے کے، اور وہ یتیم بھی وارث ہوتا تھا. تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی گنتی تو محفوظ رکھ لی، مگر اس میں جو چیز اچھی نظر آئی وہ خود اپنے حصے میں لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی. مثلا اگر کسی نے جانور چھوڑے ہیں، بکریاں چھوڑی ہیں، تو اچھی بکری اس کے مرنے والے کی تھی، وہ بچے کے یتیم بچے کی میراث میں آئی، اس کے ترکے میں حاصل ہوئی اس کو، تو اس کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی اور اچھی بکری خود رکھ لی. یا اس زمانے میں جو سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو اس میں کچھ اچھی چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، کچھ گھٹیا چاندی کے ہوتے تھے تو اس کی قیمت کم ہوتی تھی، تو کم قیمت والا والے سکے اس کے حق میں اس کے پاس رکھ دیے اور اچھی قیمت والے اپنے حصے میں لے لیے. تو یہ بھی چونکہ یتیم کے مال میں خیانت ہے، اور کسی شخص کا نفس یہ ہیلا تراش سکتا تھا کہ ہم نے تو گنتی پوری دی ہے، یتیم کو جتنا مال تھا اتنا اسی کو رکھا ہے، لیکن ہم نے صرف بدل لیا ہے. تو قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرما دی، اور اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جن میں یتیم کا نقصان ہو. یعنی اس کو کسی سے تبادلہ کیا اور اس تبادلے کے اندر اچھی چیز اس کو دے دی اور گھٹیا چیز یتیم کے مال میں لے لی، یہ بھی ناجائز ہے. تو دوسرا حکم اس آیت نے یہ دیا. تیسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، چاہے اپنے مال میں ملا کر کھائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے. لیکن عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ یتیموں کا مال کے لوگ اپنے مال میں ملا جلا کر رکھتے تھے، اور بددیانتی چاہے پیش نظر نہ ہو لیکن اپنی سہولت کی خاطر یہ کرتے تھے کہ مال اس کا ملا کر رکھ لیا اپنے مال کے ساتھ، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ یہ حساب نہیں رکھا جاتا تھا کہ کتنا مال یتیم کا خرچ ہوا کتنا اپنا خرچ ہوا، تو اس سے ایک دیندار متبع شریعت شخص کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میں نے اس کو اپنے مال میں ملا کر رکھا، اس نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا. اس لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر فرمایا اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو، اس کا حساب کتاب ہی الگ ہو. مثلا یتیم کو جو کچھ کھلانا پلانا ہے یا اس کا خرچہ دینا ہے وہ اسی مال سے ہو جو علیحدہ رکھا ہوا ہے، تاکہ اس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے. یا پھر ملا کر رکھو، یعنی اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا دیا تو پھر اس کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے. یعنی یہ پتہ چلے کہ میں نے یتیم کا کتنا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، وہ کہیں لکھا ہوا ہو، اور اس میں سے جتنا خرچ ہوتا جائے یتیم کی مصلحت کی خاطر یتیم کے کام کے لیے، تو اس میں حساب موجود ہو جس میں یہ یقین ہو جائے کہ یتیم کا مال اپنے ذاتی خرچ میں نہیں آیا. اور سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ بھی یتیموں ہی کے سیاق میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون فساد کی نیت سے کام کر رہا ہے اور کون اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے. تو اگر کسی کے دل میں اصلاح کی نیت ہے اور مقصد یہ ہے کہ علیحدہ بالکل اگر پیسے الگ رکھے جائیں اور سب اسی سے خرچ کیا جائے
تو اس بعد اوقات طول عمل ہونے کا اندیشہ ہے. اس طول عمل سے بچنے کے لیے اگر کسی نے اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر رکھ بھی لیا تو فی نفسی اتنی حد تک کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ حساب رکھنا ضروری ہے کہ اس میں سے کتنا خرچ میں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے اور کتنا خرچ میں نے اس یتیم بچے کے لیے کیا ہے. تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو. تینوں حکم دینے کے بعد فرمایا انہ کان حوبا کبیرہ. حوب کے معنی گناہ کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یا اس کے مال کو اچھے مال کو برے مال سے تبدیل کر لو، یا اس کو مال نہ دو. تینوں کام جو ہیں یہ بڑی گناہ کے کام ہیں اور ان سے تمہیں بچنا ضروری ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے. ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہو. اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو. یہاں پھر یتیموں کے سلسلے میں ایک بدعنوانی کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس کے کچھ مظاہرے سامنے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی یتیم بچی کا سرپرست اس کا مثلا چچا زاد بھائی ہے. چچا زاد بھائی ایک طرف تو سرپرست بھی بن جاتا ہے یتیم بچی کا، اگر کوئی اور موجود نہ ہو، نہ تو باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، تو پھر چچا زاد بھائی اس یتیم بچی کا سرپرست بنتا ہے، اس کا ولی کہلاتا ہے. تو اس کی ایک حیثیت تو ولی ہونے کی ہوتی ہے. دوسری طرف چچا زاد بھائی کے ساتھ کسی لڑکی کا نکاح جائز ہوتا ہے شرعاً، وہ اس کا محرم نہیں ہوتا، اور چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن کے درمیان نکاح جائز ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو چچا زاد بھائی اپنے چچا کی بیٹی کا سرپرست بن گیا تو وہ پھر کچھ دن میں ایک بات دیکھتا تھا کہ یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور اس کے باپ نے اس کے پاس مال بھی خوب چھوڑا ہے، تو اس کی خوبصورتی یا اس کے مال کی وجہ سے اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے. یا بعض اوقات وہ ولی یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے نکاح میں آ جائے، تو اس سے نکاح تو کر لیتے تھے، لیکن نکاح کرنے کے ساتھ نکاح کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پوری طرح اس یتیم بچی کو نہیں دیے جاتے تھے. مہر اتنا مقرر نہیں کرتے تھے جیسے اس قسم کی بچی کا مہر مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو
حقوق ایک بیوی کو صحیح معنی میں حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق ان کو نہیں دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیموں سے، ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے یا کرانے کی وجہ سے تم بے انصافی میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی ان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکو گے جیسے کہ ایک حقیقی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو حقوق بیوی کو ملنے چاہیے وہ تم ان کو ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اور عورتوں سے نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4 سے بھی، تو اور عورتوں سے کیوں نہ نکاح کرو. یہ مطلب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے، فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کرو، یعنی ان بچیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، مثنا 2 سے، ثلاثہ 3 سے، اور رباع 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں پھر اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ اگر نکاح کروں گا تو ان کے ساتھ میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکوں گا، انصاف سے کام نہیں لے سکوں گا، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، ایک سے زیادہ بیوی نہ کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہاری ملکیت میں کنیزیں ہیں، جو شرعی کنیزیں صحیح طور پر جن کا کنیز ہونا ثابت ہو، ان سے بھی تم اس طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہو جیسے کہ ایک بیوی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، ساری دنیا میں ہوتے تھے، مسلمانوں میں کے اندر بھی ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ پھر اس طرح کے تعلقات بھی جائز ہوتے تھے جو ایک بیوی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ طریقہ یعنی دوسرے عورتوں سے نکاح کرنے کا طریقہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اندیشہ ہے اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو گے تو چونکہ تمہارے زیر سرپرستی ہیں لہذا ان کے درد کو سننے والے بھی تو تم ہی ہوگے نا. اگر تم نے ان کی کوئی حق تلفی کی تو ان کا کوئی اور فریاد رس نہیں ہوگا، ان کے دل کی تسلی اس میں نہیں ہوگی، لہذا یہ طریقہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم ناانصافی سے بچو اور نکاح ان سے نہ کرو، دوسری عورتوں سے کرو. اور پھر فرمایا کیونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر آ گیا تھا، اگرچہ سیاق چل رہا ہے یتیم بچوں کے ساتھ معاملات کا، لیکن چونکہ عورتوں کا ذکر آ گیا تھا کہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، تو اس میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. آتوا النساء صدقاتهن، صدقات کے معنی ہے مہر، یہاں پر مراد سے مہر ہے، ورنہ مطلق عطیہ کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں. نحلہ یعنی وہ چیز جو خوشی سے دی جائے، خوشی سے، تو تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. البتہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ البتہ خوش دلی سے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو بے شک تمہارے لیے جو حصہ چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے، خوشگواری سے بھی اور مزے سے بھی. یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ فرمایا کہ ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور اس میں یہ بتا دیا کہ 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ مکمل انصاف کا یقین.
اور دوسری بات جو ہے یہ فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر پورا پورا ادا کیا کرو. ان دونوں باتوں کی تھوڑی تفصیل ضروری ہے، اور اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ پہلا مسئلہ تعدد ازواج سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ خواتین سے، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز. اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ آج کل جو ایک اعتراض عام طور سے مغربی افکار کے تحت کیا جاتا ہے کہ مرد کو 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی گئی ہے، اس کا جواب ہو سکتا. یہاں 2 باتیں خاص طور پر قابل ذکر معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو ناانصافی سے نکاح کیا جاتا تھا اس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا، تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو بلکہ باہر کی عورتوں سے نکاح کرو. باہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں یہ فرمایا کہ 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو. اور اگر اندیشہ ہو ان سے کہ ناانصافی کی جائے گی، اگر ان سے ناانصافی کا اندیشہ ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں ایک عورت سے نکاح کرو. یہاں شروع کیا گیا ہے کہ 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور پھر ناانصافی کی صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر ناانصافی کا اندیشہ ہو تو ایک پر اکتفا کرو. بظاہر اس کا پس منظر یہ ہے کہ جن لوگوں کے غلط طرز عمل کا بیان ہو رہا ہے ان کے طرز عمل میں یہ بات تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتے تھے، ان کی پہلے سے بیویاں ہوتی تھیں، لیکن جب کوئی یتیم بچی ان کے زیر کفالت آئی، ان کے سرپرستی میں آئی، تو چونکہ اس کے پاس مال بھی ہے اور جمال بھی ہے مثلا، تو اس کی وجہ سے وہ اس سے بھی نکاح کرنے کی فکر میں رہتے تھے، اور اس صورت میں اس کو اس کے تمام حقوق ادا نہیں کرتے تھے. تو چونکہ یہ جو جس یتیم بچی سے نکاح کرنے کا ان کا ارادہ ہو رہا ہے یہ 2 یا 3 یا 4 بیوی ہوتی ہوگی، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ اگر 2-3 رکھنی ہی ہے تو پھر وہ تم ان سے کرنے کے بجائے باہر کی خواتین میں سے 2 سے، 3 سے، 4 سے کر سکتے ہو. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاحوں کی تعداد کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ ایک مرد کے نکاح میں بسا اوقات 10، 20 عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب اتنی ساری بیویاں ہوتی تھیں ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی مشکل ہو جاتا تھا. اس واسطے اس آیت کریمہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نکاح زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے کیا جا سکتا ہے. اور اس میں احادیث کے اندر تفصیل آئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے 4 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے. مثلا غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف 4 کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی اور باقی کو کا نکاح ان سے ختم کر دیا. اور اسی طرح کے اور بھی متعدد صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی باقی بیویوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان سے نکاح کو ختم کر دیا گیا اور صرف 4 باقی رکھی گئی. تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مثنی و ثلاث و رباع کو پہلے ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکو گے، اندیشہ ہے کہ تم 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی صورت میں ان کے درمیان برابری کا جو شرعی حکم ہے اور ان کے ساتھ انصاف رکھنے کا جو حکم ہے تم اس کو پوری طرح بجا نہیں لا سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، 1 سے زیادہ کی فکر بنا پڑو.
یہ جو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی، یہ اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی تمام مذاہب میں تقریباً 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن میرے علم کی حد تک کسی اور مذہب نے اس تعداد کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ قرآن کریم نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی، اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو پھر 1 سے زیادہ سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو اجازت دی گئی وہ بھی اس لیے دی گئی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کو 1 سے زیادہ بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس کو یہ اجازت نہ دی جائے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور اس کا مشاہدہ ان ممالک میں خاص طور پر اب آج کھلے عام کیا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 1 سے زیادہ شادی کے حق میں نہیں ہیں اور اس کو قانون منع کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی بے شمار ایسی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح کا رشتہ نہیں ہے لیکن زنا کا تعلق قائم ہے اعوذ باللہ، اور ناجائز جنسی تعلقات قائم ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں انسانوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ اگر دوسرا نکاح کیا جائے تو اس پر تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ مغرب کے بعض مفکرین اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر دوسری کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کر لیا جائے تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ نکاح باعث عیب قرار دیا جائے اور زنا کو اور بدکاری کو سند جواز دے دی جائے۔ تو اسلام نے اعتدال کے ساتھ ایک طرف تو دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو 1 سے زیادہ بیوی کی اجازت دے دی، لیکن دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ اجازت اسی صورت میں استعمال کی جائے جبکہ اس بات کا پورا اطمینان ہو کہ میں بیویوں کے ساتھ مکمل انصاف کا سلوک کر سکوں گا، لیکن اگر انصافی کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر فرما دیا گیا کہ ایک ہی کے اوپر عمل کیا جائے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ فرمائی گئی ہے کہ تم بیویوں کا مہر ان کو خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ اب یہ خوش دلی سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس کو بوجھ سمجھ کر اور اس کو اپنے ذمہ کوئی مصیبت سمجھ کر عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے جو تم اس کو دینا تمہارے ذمہ واجب ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ دو، اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ اسے معاف کرانے کی فکر میں پڑے رہو، جیسا کہ آج کل بسا اوقات ایسا رواج ہوتا ہے کہ ساری زندگی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری اور جو مہر اس کا واجب تھا وہ ادا نہیں کیا، اور پھر اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم مجھے معاف کر دو، اور وہ بیچاری شرم و حیا کے اندر یا محض مربت کی بنا پر معاف کر دیتی ہے، تو یہ ایسی چیز معافی میں شمار نہیں ہوتی شرعاً جو بغیر خوش دلی کے معافی کی جائے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر وہ خود خوش دلی سے کچھ معاف کر دیں، یعنی مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں، خوش دلی سے معاف کر دیں، یہ لفظ قید لگائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے ان سے کہا انہوں نے شرما شرمی زبان سے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا تو وہ معافی نہیں ہوئی۔ ہاں خوش دلی سے وہ اگر معاف کر دیں تو پھر بے شک اس کو تم کھا سکتے ہو، جو جتنا اچھا تمہیں معاف کیا گیا ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو اور خوشگواری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو۔ یہ دو باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے احکام کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، پھر آگے پھر یتیموں کے حقوق کا بیان دوبارہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، ان کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے ذکر فرمائے ہیں۔
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور ناسمجھ لوگوں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے. ہاں ان کو ان اموال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو. اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. اور جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے. پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بچوں کے سرپرستوں کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ ان کے جو مال ان کے پاس ہیں، یتیموں کے جو مال ان کے پاس ہیں وہ انہی کو دے دو. لیکن اس آیت کریمہ میں تھوڑی اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ یتیم بچوں کو اس وقت دینا چاہیے جبکہ ان کے اندر مال کو محفوظ رکھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صحیح سمجھ پیدا ہو گئی ہو. اور جب تک سمجھ نہ پیدا ہو تو چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اگر پیسوں کو محفوظ رکھنے کی اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اور بیع و شراء کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی سمجھ ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں تم مال ان کو نہ دو، ابھی اپنے پاس رکھو اور ان کے جو کچھ اخراجات ہیں کھانے پینے پہننے کے وہ انہی کے مال میں سے ادا کرتے رہو. اور اس کے بعد پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد بھی صرف سمجھ ان میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ان کو حوالے کرو. اور حوالے کرتے وقت گواہ بھی بنا لو کسی کو کہ ہم نے آج فلاں تاریخ کو یہ مال ان کے حوالے کر دیا. یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا. تو سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناسمجھ لوگوں کو مال نہ دو. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. اگرچہ سیاق تو اس بات ہی کا چل رہا ہے کہ یتیموں کو مال دینے کا، لیکن قرآن کریم نے الفاظ عام استعمال فرمائے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک سمجھدار نہیں ہیں ان کو مال حوالے نہیں کرنا چاہیے. اس میں یتیمی بھی داخل ہے اور پیچھے عورتوں کا بھی ذکر آیا تھا کہ ان کے مہر ان کو دے دو. تو اس بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مہر دینا ویسے تو شوہر کے ذمہ فرض ہے، لیکن اگر یہ خیال ہے کہ بیوی میں ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس مہر کی رقم سے صحیح فائدہ اٹھا سکے، اس کو صحیح محفوظ رکھ سکے، تو اس صورت میں اس کو ابھی نہیں دینا چاہیے اور اپنے پاس رکھ کر اس کے اخراجات میں استعمال کرنا چاہیے. جو مرد کے ذمہ فرض نہیں ہے جو اخراجات وہ اس سے ادا کرے اور آخر میں جا کر جب سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کو دے. پھر اس میں ایک لفظ قرآن کریم نے اموال کے لیے استعمال فرمایا کہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یعنی وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے
یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو کچھ مال بھی ہے تمہارے پاس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ایک نعمت ہے، اس کی نہ ناقدری کرنی چاہیے، نہ اس کو ضائع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی حفاظت بھی ایک انسان کے ذمہ فرض ہے۔ چنانچہ جن حضرات نے شریعت کے مقاصد پر کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کے بہت سارے بنیادی مقاصد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، اپنے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث میں منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو آدمی کو اپنے مال کی دفاع کے لیے اگر لڑنا بھی پڑے تو لڑنے کی اجازت ہے، اور اس میں اگر مر بھی جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جبکہ مال کو آدمی صحیح طور پر رکھ رہا ہے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے مال نہیں کما رہا اور نہ ناجائز کام میں خرچ کر رہا ہے، تو وہ مال انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور ایک نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بنوی ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے مال، اچھا مال یہ ایک نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس میں اگرچہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں دنیا کی مال و دولت کی مذمت بھی کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن وہ مذمت اس صورت میں ہے جبکہ انسان یا تو اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز کام میں خرچ کرے۔ لیکن اگر مال نہ ناجائز طریقے سے حاصل ہوا، نہ ناجائز کام میں خرچ ہوا، جائز طریقے سے آیا، جائز طریقے سے خرچ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے ہمیں متنبہ کر دیا کہ جو کچھ بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور اس کی حفاظت کرو، اور وہ تمہارے لیے سرمایہ زندگی ہے۔ لہذا جو ناسمجھ لوگ ہیں ان کے حوالے نہ کرو، بچے ہیں یا ایسے ناسمجھ ذہنی طور پر جن کی سطح ابھی تک اس لائق نہیں ہوئی ذہنی سطح کہ جس کے نتیجے میں وہ مال و دولت کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکے، تو ان کو ابھی مال نہ دو، جب وہ بڑے ہوں تو پھر دو۔ البتہ ساتھ یہ کہہ دیا کہ چونکہ ان کا مال ہے تو وہ انہی پر خرچ ہونا چاہیے، لہذا ورزقوہم فیہا، اسی مال سے ان کو کھلاؤ، وکسوہم، اور انہیں پہناؤ، یعنی لباس بنانے کی ضرورت ہے تو انہی کے مال سے بناؤ، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ صرف انہی کے کام میں خرچ ہو، اپنے کام میں خرچ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وقولوا لہم قولا معروفا، یعنی ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یہ اس سیاق میں ہے کہ اگر بالفرض وہ ابھی ناسمجھ ہیں اور تم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ان کو مال ان کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اپنے پاس رکھ کر ہی ان کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور وہ مطالبہ کریں کہ ہمارا مال ہمیں دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مطالبے کو ماننا تمہارے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ان سے بات جب کرو تو تسلی کی بات کرو، مناسب انداز میں بات کرو، کوئی سختی نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ یہ جو ہم نے مال رکھا ہوا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے، کہیں تمہیں اگر دیں گے تم اس کو کہیں دوسرے لوگ تم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں، اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کر لیں، اس لیے ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ تمہارے ہی مفاد میں کام آئے، کسی اور غلط کام میں استعمال نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وابتلوا الیتامی، اور ان یتیم اولاد، یتیم بچوں کو جانچتے رہو، یعنی یہ جو ہم نے کہہ دیا کہ بیوقوف لوگ یا ناسمجھ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ مال ان کو دیا جائے، بلکہ ان کے سمجھدار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو سمجھدار ہونے کا پتہ کیسے لگے گا؟ کہ ان کی آزمائش کرتے رہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شروع میں مثلا چھوٹے موٹے معاملات ان سے کرا کے دیکھو، کوئی دو چار چیزیں معمولی سی ان سے وہ خرید لائیں بازار سے، اس قسم کا کوئی کام کرا کے دیکھو جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً وہ اب رفتہ رفتہ ان کی ذہنی سطح بلند ہو رہی ہے اور وہ مالی معاملات کو سمجھنے کے قابل ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو جانچتے رہو۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں،
تو اس وقت بھی ان کو مال دینا تمہارے ذمے ضروری نہیں ہے، بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کو سپرد کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جانچ تو رہنا چاہیے، لیکن جب تک جانچنے کے نتیجے میں اس بات کا مکمل اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے، اس وقت تک ان کا مال ان کو نہ دو۔ پھر آگے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک تم نے ان کے مال اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے انہیں نہیں دیے، تو ان میں کوئی تمہارا تصرف غلط ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مثلا ایک تو یہ کہ تم ان کے مال میں فضول خرچی کرنا شروع کر دو، جتنی ضرورت ہے خرچ کرنے کی یتیموں پر اس سے زیادہ خرچ کرنے لگو، یا یہ سوچ کر کہ جیسا کہ آگے اگلی آیت میں آنے والا ہے کہ بعض صورتوں میں یتیم کے سرپرست کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنا خرچہ بھی اس سے وصول کر لے، جیسا کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے۔ تو بعض اوقات یتیموں کے سرپرست یہ محسوس کرتے تھے کہ ان میں بچوں میں سمجھداری تو آ گئی ہے، لیکن اگر ہم نے سارا مال ان کو دے دیا تو ہم جو اپنا خرچہ تھوڑا بہت اس سے وصول کرتے ہیں وہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کو دینا نہ پڑے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ مال یتیموں کے مال فضول خرچی میں نہ اڑا دینا، فضول خرچی میں خرچ نہ کر دینا، اور وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ سوچ کر کہ جلدی جلدی کھا بیٹھیں تاکہ وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے کھانے کے اندر جلدی کرنا کہ بڑے ہوں گے تو سارا مال ان کو دینا پڑے گا، اب اتنے جلدی کھا کر خود بھی کھا لیں، ان کو بھی کھلا دیں، اور یہاں تک کہ مال ختم ہو جائے تو پھر ہمارا جو کچھ بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ اس لیے ایسا کرنے سے قرآن کریم نے متنبہ فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے، اور پھر آگے یہ اصول بتا دیا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو، یعنی خود اپنا کھاتا پیتا ہو، اس کی اپنی ذریعہ آمدنی رکھتا ہو، اور اسے کسی کی محتاج ہی نہ ہو، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اپنے لیے کچھ بھی نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اگر یتیم کا سرپرست خود فقیر ہے، اس کے بعد اپنے کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس کے حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے عرف کے مطابق، رواج کے مطابق کچھ کھا لے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے سارے اوقات وہ یتیم کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اس صورت میں اس کو اجازت دی کہ یتیم کے مال میں سے اگر وہ بہت زیادہ ہے تو یتیم کے مال میں سے کچھ اپنا حصہ بھی لگا لے تاکہ اس کی خدمت کا معاوضہ ہو جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہ مالدار نہ ہو، خود فقیر ہو، تو اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے۔ اب یہ کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعتاً میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں، اور اگر حقدار ہوں تو کتنا حقدار ہوں۔ تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے، اس کے خوف کے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو حد پر قائم رکھ سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یاد رکھو کہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو حساب دینا پڑے گا، یتیموں کے مال میں سے کتنا تم نے ان پر خرچ کیا، کتنا اپنے اوپر خرچ کیا، اور اپنے اوپر خرچ کرنے کا کوئی جواز تھا یا نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بتا دیا کہ جب وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان بچوں میں سمجھ پیدا ہو گئی
اور اس کے نتیجے میں تم نے ان کے مال ان کے حوالے کیے تو فاشہدوا علیہم، تو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ واقعتاً ان کا حق ان کو پہنچا دیا گیا۔ یہاں یہ بہت بڑا عظیم سبق دیا جا رہا ہے کہ چاہے معاملات اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، لیکن معاملات معاملے کی طرح واضح اور صاف ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے کہ خدا نہ کرے کل اگر کوئی تنازع کھڑا ہو تو اس کے حقیقت کا ثبوت فراہم کیا جا سکے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی سے لین دین ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب یتیموں کا مال دو تو گواہ بنا لو، تاکہ فرض کرو اگر کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا آئندہ کہ واقعتاً یتیموں کا مال پورا دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ کلی طور پر تم نے کھا لیا ہے، یا دعویٰ کرنے لگے کہ جزوی طور پر تم ہڑپ کر گئے ہو، تو کم از کم تمہارے پاس ایک ثبوت موجود ہو جس کے نتیجے میں تم ثابت کر سکو کہ یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اور یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ معاملات چاہے بہن بھائیوں کے درمیان ہو، باپ بیٹوں کے درمیان ہو، دوست عزیز کے درمیان ہو، لیکن معاملات معاملے کی طرح ہونے چاہیے، ہر چیز واضح اور صاف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو لکھت پڑھت کے ساتھ ہو، گواہ بنا کر ہو، تو لین دین کے معاملات اس طریقے سے انجام دینے چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ایک غلطی چھائی ہوئی ہے کہ لوگ رشتہ داری کے خلاف سمجھتے ہیں معاملے کو معاملے کی طرح انجام دینے کو۔ یعنی اگر فرض کرو باپ بیٹے کے درمیان کوئی لین دین ہو رہا ہے اور اس میں کوئی لکھنے کا مطالبہ کرے تو اس کو متون سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر گواہی کا معاملہ آ جائے تو اور بھی زیادہ برا سمجھا جائے گا۔ لیکن کل کو جب میراث تقسیم کرنے کے بعد باپ کے ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو لین دین ہوا تھا وہ آیا قرض تھا یا ہبہ تھا یا کیا چیز تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑے ہو کر خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ متوجہ فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملے کی بات ہو تو اس کو معاملے ہی کی طرح انجام دینی چاہیے۔ اور ایک مقولہ مشہور ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو بالکل اس طرح کرو جیسے کہ کسی اجنبی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔